الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تعالی اپنی ذات اپنی تمام تر عبادات اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالی نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. اس سے پہلے صحابی کا تعریف بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی بڑی معروف شرح فتح الباری لکھی ہے، آپ کی مشہور کتاب ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ. اپنی کتاب میں صحابی کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے علاوہ جتنے لوگوں نے بھی صحابی کی تعریف کی ہے، یعنی صحابی کسے کہتے ہیں، ان تمام تعریفات میں یہ تعریف سب سے جامع اور سب سے بہتر ہے. کہتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان او علی الاسلام. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو. آگے چل کے اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ یہ ملاقات یعنی شخص نے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی، اسے صحابی کہتے ہیں. آگے چل کے کہتے ہیں اب یہ ملاقات ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور ایک طویل عرصے کے لیے بھی، اور
بعض لوگوں نے تعریف کی جس نے نبی کو دیکھا ہو. یاد رکھیں نبی کو دیکھنے کی قید لگائی جائے تو وہ اشخاص جو نابینا تھے وہ صحابہ کی تعریف سے نکل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی یہ تعریف سب سے جامع اور سب سے بہترین تعریف ہے. جس نے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی، وہ صحابی ہے. اب بعد ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کے زمانے میں ایمان والے تھے، آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، تو صحابہ میں شمار نہیں کیے جائیں. اس لیے صحابی کی تعریف یاد رکھیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی. آج آپ ایک چیز غور کریں، عظمت صحابہ کا بنیادی مقصد ہمارا کیا ہے؟ آپ ایک چیز دیکھیں، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک بڑا طبقہ جو ہے گاہے بگاہے جلسے میں، جلوس میں، اپنی سیپریٹ میٹنگز وغیرہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر تبرہ کرتے ہیں. ان کے متعلق بڑا مشہور قول میرے ذہن میں آیا کہ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں انہیں بعض علماء نے زندیق کہا ہے، اور وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ نبی کو گالیاں نہیں دے سکتے، نبی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نبی کے ساتھی اچھے نہیں تھے. آپ اس کی مثال سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے دیکھیں یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھیں. بعد لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا نعوذ باللہ کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ فقیہ نہیں تھے. اردو میں ایک جملہ بولا جاتا ہے عمرو عیار، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ گالی کے طور پر کہا جاتا ہے. کئی ایسے الفاظ ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں، معاملات اور باتیں ہیں جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر تبرہ کیا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو 4 نقاط پر صحابہ کی فضیلت کو واضح کروں. اس سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں جگہ دی ہے اور سند کے اعتبار سے حسن ہے. کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ جو ایک لمحہ گزارا ہے تم زندگی بھر اللہ کی عبادت کر کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. کوئی آدمی پوری زندگی اللہ کی بندگی کر لے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کر لے، صحابہ نے نبی کے ساتھ جو ایک لمحہ گزارا ہے، ایک وقفہ گزارا ہے، اس لمحے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. یہ بات کس نے کہی؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے. اب آئیے ذرا اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے ان 4 نقاط کی وضاحت کروں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا ہے. آپ اسے ایک مثال سے سمجھیے. آپ جب سبزی منڈی میں سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا کرانہ شاپ پر کرانے کا سامان لینے کے لیے، تو آپ وہاں ترازو دیکھتے ہیں جس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، 2 پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے. اب ڈیجیٹل آ چکا ہے، ورنہ پچھلے دور میں ترازو ویسے ہی ہوتا تھا جس کے 2 پلڑے ہوتے جسے میزان کے تیار بھی. آپ 2 پلڑے والا ترازو لیجئے اور ایک طرف صحابہ کے ایمان کو رکھیے اور دوسری طرف اپنے ایمان کو رکھیے اور تول کے دیکھیے. اگر آپ کا اور ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تو یہ ایمان اللہ کو مقبول ہے، ورنہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو
ہمارے لیے میزان، ہمارے لیے معیار اور ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ قرآن مجید پڑھیے آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے نبی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ نے کہا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مثال دیتے ہوئے کہ اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ نے ایمان لایا، یہ لوگ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ نے ایمان لایا، تو یہ ہدایت پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ پیٹ پھیر لے، منہ موڑ لے، تو یہ در حقیقت اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر بڑے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ لوگوں کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں ایسا ایمان جو صحابہ کے ایمان کی طرح نہ ہو مقبول نہیں ہے۔ اللہ نے منافقوں کی مثال دی ہے، ذرا غور کرے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان لایا ہے، نبی کے دور میں ایمان والا طبقہ صحابہ کا طبقہ تھا۔ اللہ نے مثال دی، کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ویسا ایمان لائے جیسے ان بے وقوفوں نے ایمان لایا ہے۔ الا انہم هم الصفحاء، خبردار ہو جاؤ یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ولکن لا يعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اللہ نے منافقین کی مثال دے کر کے سمجھائی لوگوں کو کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بے وقوف ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، صحابہ بے وقوف نہیں ہے، صحابہ کی جماعت بے وقوفوں کی جماعت نہیں ہے۔ الا انہم هم الصفحاء، یہ لوگ دراصل بے وقوف ہیں۔ یہ ایک بڑا بہترین اور باریک نقطہ نکلتا ہے، جو لوگ صحابہ کے بارے میں جو کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کے روح سے دراصل وہ مسئلہ ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ اور عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ ہے الرجل یقیس علی نفسہ، جو جیسا ہوتا ہے سامنے والے کے متعلق ویسی ہی فکر رکھتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس بات کی رہنمائی کر دی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اللہ اکبر، لوگوں کے لیے معیار حق ہے، اسوہ اور نمونہ ہے۔ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، ورنہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ آئیے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعد صفات حمیدہ کا اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی غور کرنے کی چیز ہے کہ آپ دیکھیں آج امت کا ایک بڑا طبقہ صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بڑا مشہور شخص ہے، کویت کا رہنے والا ہے، یاسر الحبیب اس کا نام ہے، وہ نماز میں باضابطہ ہاتھ اٹھا کر کے نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں، یاسر الحبیب الکویتی لکھے، آپ دیکھیں وہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے صحابہ پر کھلے عام یہ لعن طعن کر رہا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں، پڑوسی ملک میں آپ چلے جائیے وہاں بھی بے شمار لوگ ہیں۔ آئیے ذرا ہم صحابہ کے ان صفات حمیدہ کو جانیں جسے اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پوری کائنات ایک طرف اور اللہ کی بات ایک طرف، کائنات کے لوگوں کے بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے بات کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں کیا کہا؟ محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ اکبر. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار. اس کے بعد اللہ نے نبی کے ساتھیوں کو، نبی کا یعنی اس دور کے لوگوں کو نبی کا ساتھی قرار دیا، یعنی نبی کا صحابی ہونا یہ خود اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ خود اللہ نے مقرر کیا. اور اس کی دلیل بھی ملتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے اقوال ہے اور یہ صحیح سند سے آئے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اچھا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. ثم نظر الى قلوب العباد. پھر اللہ رب العالمین نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اصحاب محمد کا پایا، تو اللہ نے انہیں نبی کا ساتھی ہونے کے لیے چن لیا. اور اسی چیز کو اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے ہی ہے، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ دراصل اللہ کے جانب سے مقرر کردہ ان کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار. کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم. آپس میں بڑے نرم دل ہیں. کتنے سخت ہیں. اللہ اکبر. یہ سختی سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ راہ میں جہاں بھی انہیں کوئی کافر ملتا وہ اسے قتل کر دیتے، اسے جان سے مار دیتے. نہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اہل کفر اور اہل شرک سے حقیقی برات کا اعلان کرنے والے تھے، حقیقی برات کا اعلان کرنے والے تھے. آپ کو ایک اس کی بہترین دلیل دیتا ہوں. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم سب نے سنا ہے، بڑے مشہور صحابی ہے، اور آپ کی شکل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. آپ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو بہت خستہ حالت میں آئے. اتنی حالت خستہ تھی کہ جو بندہ مکے کے اندر سب سے قیمتی لباس پہنا کرتا تھا گزر جائے راستے سے تو خوشبو سے لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب ابن عمیر گزرا ہے. بڑی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے مصعب ابن عمیر. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی انہیں دیکھ کر رونے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر کے قدم جو ہے پھٹ کر کے خون نکل رہے ہیں، ان کے ہونٹوں سے خون رس رہا ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے اور لباس بالکل پھٹ چکا ہے. اللہ کے نبی دیکھ کر پریشان. یہی مصعب ابن عمیر جب مدینہ میں رہنے لگے، جنگ بدر کا موقع تھا، اہل کفر اور اہل شرک کی لڑائی تھی. کافروں کی طرف سے مصعب ابن عمیر کا بھائی لڑنے آیا، ایمان والوں کی طرف سے مصعب ابن عمیر تھے. لڑائی کے دوران مسلمانوں کی فتح نصیب ہوئی اور جو لوگ قیدی بنائے گئے جنگ میں، اس میں مصعب ابن عمیر کا بھی بھائی تھا. سیدنا مصعب ابن عمیر راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے کہ ایک مسلمان بھائی اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کی ذرا مثال سمجھ لو. آپ کہتے ہیں کہ کافروں پر بڑے سخت اور ایمان والوں پہ بڑے نرم ہے. مصعب ابن عمیر نے دیکھا کہ ان کا ایک ایمان والا بھائی ان کے سگے بھائی کو جنگی قیدی بنا کر کے رکھے ہوا ہے. کہا مصعب ابن عمیر نے، یا رب، کہا مصعب ابن عمیر نے، اے میرے دینی بھائی، اسے ذرا سختی سے باندھ کر کے رکھنا، اسے ٹائٹ پکڑ کر کے رکھو، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، جب یہ فدیہ دے گی اس کی ماں تو فدیے میں تمہیں بہت زیادہ مال ملنے والا ہے. کہا ان کے بھائی نے، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، میرے اوپر تم اس کی مدد کر رہے ہو. کہا ایمان کی بھائی چارگی، ایمان کی اخوت، ایمان کی محبت تمہارے خونی رشتے سے کہیں بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک. یا رب، یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی مثال. اور آج ہماری حالت یہ ہے، ہم میں سے اکثر جو ہے مسلمان بھائیوں کے خلاف اہل کفر کی مدد کرتے ہیں. تجارت میں کسی کو پیچھے لانا ہے، اللہ اکبر، کسی غیر مسلم کسی کافر کو اٹھا کر کے لایا، اس کے ساتھ ساز باز کی اور مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے. یا رب، یا رب، کفار پر سخت ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ان سے لڑتے جھگڑتے جنگ و جدال کرتے قتل عام مچاتے، نہیں. ایک معنی یہ بھی محدثین نے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اہل کفر کے معاملات اور اہل شرک کے معاملات سے دور رہتے ہیں. ہم کہتے نہیں بھائی، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں
कुफ्र और अहले कुफ्र से नफरत है, लेकिन सारा मामला अहले कुफ्र वाला। हमारे नौजवानों के हेयर कट देखिए तो आपको किसी यूरोपियन फुटबॉलर या फिर किसी फिल्म स्टार की तरह दिखेगा। उनके कपड़े देखिए तो आपको इस्लामी लिबास नजर नहीं आएंगे। अल्लाह, वो शादियों में महंगी महंगी शेरवानियां पहन करके जाते हैं, लेकिन जब नमाज के लिए आते तो नाइट सूट पहन करके मस्जिद चले आते फजर की नमाज में। हमारी हालत है, यह शिद्दाउ अलल कुफ्फार नहीं है। आपने जब ऐलान कर दिया कि मैं सहाबा के मनहज पर हूं और अहले कुफ्र और उनके कुफरिया अमाल से मुझे नफरत है, तो बिल्कुली तौर पर आपको नफरत होनी चाहिए। ये हेयर कट हो, ये दाढ़ी हो, ये लिबास हो, ये रस्म व रिवाज हो, ये मामलात हो, ये अखलाकियात हो, सब के सब सहाबा की तरह होने चाहिए, वरना हम और आप अपने दावे में झूठे हैं। उसके बाद अल्लाह ने दूसरी सिफत सहाबा की बयान की, तराहुम रुक्अन सुज्जदा। आप देखते हैं कि ये सहाबा रुकू और सजदे की हालत में है। अल्लाह अकबर, ये उनकी पहचान है, यानी वो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, वो अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, वो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, और ये इबादत के बदले कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि अल्लाह का फضل मिल जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे राज़ी हो जाए। ये अल्लाह ने सिफत बयान की। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरी सुजूद, सजदों की वजह से उनके चेहरों पर निशान पड़ चुके हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने बड़ी लंबी बहस करते हुए एक बड़ी बेहतरीन बात लिखी है, जरा आप सुने। कहते हैं कि ईमान वाले बंदे के चेहरे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इबादत की झलक को जाहिर करता है, और उसका रंग कितना ही काला क्यों ना हो, लेकिन उसका चेहरा चमकता दमकता रहता है। ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की पहचान है कि इंसान का जब बातिन अच्छा होता है, जब बातिन सुधर जाता है और वो बातिनी तौर पर अल्लाह का हकीकी बंदा बन जाता है, तो उसकी झलक उसके चेहरे पर नजर आती है। मेरे भाई, उसकी झलक उसके चेहरे पर नजर आती है। अल्लाह अकबर। कहा कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की पहचान उनके चेहरों पर निशानियां पड़ी हुई है सजदों की वजह से। कहा ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, और यही मिसाल जो है तौरात और इंजील में भी इनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। अल्लाह अकबर। तो सहाबा की कितनी सिफात अल्लाह ने बयान की। कहा पहली चीज कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है, ये काफिरों पर सख्त है, आपस में बड़े रहमदिल है, रुकू और सुजूद की हालत में है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और उसकी रजामंदी को चाहने वाले हैं। सजदों की वजह से इनके पिशानियों पर निशानियां पड़ी हुई है। और उसके बाद कहा पिछली आसमानी किताबों में यही इनकी मिसाल दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मजीद आइए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ताल्लुक से तीसरा नुक्ता मैं आपको बयान करूं, बड़ा बेहतरीन नुक्ता है। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सूरह तौबा की आयत नंबर 100। अल्लाह ने कहा कि ईमान लाने में सबकत करने वाले अंसारो मुहाजिरीन, यानी जिन्होंने इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, चाहे वो मक्के का रहने वाला हो या मदीने का रहने वाला हो। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और वो लोग जो एहसान के साथ उनके रास्ते पर चलते रहे। यहां एक खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, अल्लाह ने क्या कहा? जो एहसान के साथ उनके रास्ते पर चलते रहे। पहले अल्लाह ने कहा जो ईमान लाने में सबकत किए मुहाजिरीन में से, अंसार में से, और वो लोग जो एहसान के साथ उनके रास्ते पर चलते रहे। ये जो तीसरा तबका है एहसान के साथ उनके रास्ते पर चलने वाला, इसमें बाद के सहाबा भी दाखिल हैं, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा दीन और उम्मत इस्लामिया की उमूमी अवाम भी दाखिल है। और खुशखबरी ये है कि आप सब दाखिल हैं इंशाअल्लाह, अगर आप अहले तौहीद और अहले सुन्नत में से। याद रखें, आप सब इसमें दाखिल हैं, हम सब इसमें दाखिल हैं जिन्होंने एहसान के साथ ईमान के मामले में सहाबा की इत्तिबा की। आप अगर एहसान के साथ किताबों सुन्नत पर चलने वाले हैं, सहाबा के मनहज को इख्तियार करने वाले हैं, तो आइए मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह राज़ी है उनसे और वो अल्लाह से राज़ी। अल्लाह ने आपसे और हमसे
ताबईन, तबा ताबईन, सहाबा और साबिकुन अल-अव्वलून से अपनी रवामंदी का ऐलान किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन। पिछले दौर में बचपन काफी पहले मैंने एक अपने उस्ताद से एक शेर सुना था, कहा था उन्होंने कि सहाबा की अजमत को ये बात काफी, वो रादी खुदा से खुदा उनसे रादी, यही काफी है सहाबा की। आप नमाज पढ़ने क्यों आए हैं? आप इसलिए आए कि अल्लाह आपसे रादी हो जाए। आप रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह रादी हो जाए। हमारी खवातीन अल्लाह की इबादत इसलिए करती है कि अल्लाह रादी हो जाए। और अल्लाह ने सहाबा के ताल्लुक से इसी दुनिया में ऐलान कर दिया, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे रादी है, ये अल्लाह से रादी है। और वो तमाम लोग जो इनके राह पर चलते हुए कयामत तक आने वाले हैं, उन सब से अल्लाह ताला रादी है। और अल्लाह ने कहा अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहत अल अनहार, और अल्लाह ने इनके लिए ऐसी ऐसी जन्नत तैयार करके रखी है जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी, जिसमें ये हमेशा हमेश रहेंगे, और ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहां मैं और मैंने 2 आयतें लिखी हैं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। आपको एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। हमें हर आदमी जानता है कि अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह की सिफत है ना, वह हुवल अलीयुल अज़ीम, वह हुवल लतीफुल खबीर। अलीम के माने होते हैं जानने वाला, इल्म वाला, और खबीर के माने होते हैं बहुत बारीकी से हर चीज का इल्म रखने वाला। अल्लाह का इल्म कैसा है कि आप 100 फीट खड्डा खोदे और उस 100 फीट के नीचे अगर कोई छोटा सा भी कीड़ा है ना, तो अल्लाह ताला उसकी हालत से वाकिफ है। अल्लाह ताला उसकी हालत से क्या है? वाकिफ है। ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह जानने वाला है, हर चीज को अल्लाह ताला जानता है। अब सवाल ये है मेरा कि जो लोग आज सहाबा को गालियां दे रहे हैं, जो बुरा भला कह रहे हैं, जो सैयदना मुआविया इब्ने अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या जैसा कि बाद फिरके के लोगों का अकीदा है कि जब हमारा आखिरी इमाम आएगा, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को निकाल करके चौरस्ते पर फांसी चढ़ाएगा, सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर हद कायम करेगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, या तो ये और इनके इमाम ज्यादा जानते हैं या अल्लाह ज्यादा जानता है, और हमारा अकीदा तो ये कि अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं जानता। अल्लाह को हर चीज का इल्म है। अल्लाह को इस बात का इल्म है कि क्या हो रहा है, क्या हो चुका और क्या होने वाला है। इसी बुनियाद पर अल्लाह ने कयामत तक के सारे मामलात लिखवा दिए हैं लौहे महफूज में। अल्लाह को ये नहीं मालूम था कि सहाबा की आपस में लड़ाइयां होंगी, सहाबा के झगड़े होंगे, अल्लाह को मालूम था। फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि अल्लाह इनसे रादी और ये अल्लाह से रादी है? नहीं कहना था अल्लाह को, इनके अकीदे के मुताबिक नहीं कहना था, लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह इनसे रादी है और ये अल्लाह से रादी है। और अल्लाह को ये मालूम था कि इनकी लड़ाइयां भी होंगी, आपस की चपकलिश भी होगी, आपस में बातें भी होंगी, आपस में तलवारें भी उठेंगी, फिर भी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह इनसे रादी है। मैं कहता हूं, और मेरी बात अहले सुन्नत के नौजवानों अपने ध्यान में बिठा लो, कायनात के रब की कसम है, दुनिया का कोई भी शख्स अगर सहाबा के बारे में बात करे तो जान लो कि वो दर हकीकत अल्लाह को उसके सिफत इल्म में तोहमत लगाता है, और ये बावर कराने की कोशिश करता है कि अल्लाह को नहीं मालूम है, हम उससे ज्यादा जानते हैं। नऊज़ बिल्लाह। नहीं, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह इनसे रादी है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से रादी है। अल्लाह अकबर। और एक आखिरी बात, चौथा नुक्ता जो मैं बताना चाहता हूं, ये है कि सहाबा इस कायनात के सबसे आला और सबसे अरफा अशखास है। नबी के बाद इस कायनात में सबसे अफजल कोई है तो अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, उसके बाद अशरा मुबशरा, और उसके बाद दीगर सहाबा और सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम व अर्दा। ये आप याद रखें अकीदा, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुन नास करनी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन जमाना नबी का जमाना, उसके बाद सहाबा, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन का जमाना है। ये किसने कहा? ज़बाने रिसालत ने कहा है, ज़बाने रिसालत ने कहा। और कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ज़बाने रिसालत बगैर वही इलाही के कुछ नहीं कहा करती। ज़बाने रिसालत बगैर वही इलाही के कुछ नहीं कहती। दर हकीकत ये कहना कि नबी का दौर सबसे बेहतरीन, उसके बाद सहाबा, उसके बाद ताबईन, उसके बाद तबा ताबईन, ये नबी का कहना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल है मेरे भाइयों। क्योंकि नबी अपनी ज़बानी से कुछ नहीं कहते जब तक अल्लाह की जानिब से वही ना आ जाए। और एक आखिरी बात मेरे भाइयों,
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. اللہ اکبر. کہ صحابہ سے محبت صرف ایمان والا ہی کرتا ہے. اللہ کے نبی لا يحبهم الا مؤمن، جو ایمان والا ہے وہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو منافق ہے جن کے دلوں میں نفاق چھپے ہوئے ہیں، وہ لاکھ اپنے ایمان کے دعوے کرتے رہے، وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتے رہے، اگر بغض صحابہ اس سینے میں ہے، اللہ کی قسم وہ سینہ ایمان والوں کا سینہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے منافق ہیں، اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے بغض رکھتا ہے. پتہ یہ چلا کہ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے. حتیٰ کہ بعض سلف نے یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت کے بارے میں اسلاف ہمارے کہا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے کہ لوگ صحابہ سے محبت کرے اور ان کی سیرتوں کو پڑھے جانے اور ان سے اپنے محبت کا اعلان کرے. میرے بھائیو، مختصر سے وقت میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی. آپ ایک چیز یاد رکھیں، امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے، امام ابو العز الحنفی رحمہ اللہ نے عقیدہ، امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر صحابہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی سے نفرت نہیں کرتے، اور ہم صحابہ کو خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم و یا رضی اللہ عنہم. ہم انہیں برائی کے ساتھ یاد نہیں کرتے. جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں ہم ان سے محبت نہیں کرتے، وہ ہماری نفرت کے حقدار ہیں. یاد رکھیں، صحابہ سے محبت یہ دین و ایمان ہے. صحابہ سے محبت یہ دین و ایمان ہے. انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو مزید اس موضوع پر آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی جائیں گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو بسا دے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت سے بھر دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو منہج صحابہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہے تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو کسی قسم کے کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ان کی پریشانیوں کو تو آسانیوں میں بدل دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ